ہم قابل ٹیچرز لائیں گے تو پھر دوسرے ٹیچرز نے جو نا وہ روڈ بند کر دی۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت بھی جو سریاب کا اسسٹنٹ کمشنر ہے یاسر دشتی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کا سب سے کم عمر ترین جو ہے وہ ہے، ہی از مائی اسٹوڈنٹ اینڈ ہی کیم فرام دا سیم سسٹم۔ بلوچستان کو بہت بڑا نقصان، ناقابل تلافی نقصان، کیونکہ ایک استاد جو ہے وہ آسانی سے نہیں بنتا۔ میرا نام طارق حسین منگی ہے۔ بنیادی طور پر تعلق میرا سندھ سے ہے اور سندھ کے ضلع خیرپور سے۔ بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں۔ میران یونیورسٹی سے میں نے انڈسٹریل انجینئرنگ کی۔ اس کے بعد پھر میں یہی کہتا ہوں کہ بائی چوائس میں ٹیچر ہوں، اور پھر میں جب اس فیلڈ میں آیا تو اب کم و بیش 22-23 سال ہو گئے ہیں، اور یہیں پر ہی بلوچستان کے مختلف اداروں کو سرو کرتا رہا ہوں۔ I came here for some personal reasons, but then I started my career as a teacher. تو that I started enjoying basically. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں پہلے تو میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اس پروفیشن میں یا ٹیچنگ کے پروفیشن میں آیا، اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر آ کر دیکھا بلوچستان کا جو پوٹینشیل تھا، بلوچستان کی یوتھ کا جو پوٹینشیل تھا، بلوچستان کے لوگوں کا جو پوٹینشیل تھا، تو اس نے مجھے پھر یہاں سے جانے نہیں دیا۔ بلوچستان کے ایجوکیشن سیکٹر کی پہلی جیسے کہتے ہیں جو پہلا فنگر میں پوائنٹ کروں گا نا، انفارچونیٹلی وہ تو میں اپنی کمیونٹی کو کروں گا، دا ٹیچرز۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ منصوبہ بندی نہیں کی، کچھ اچھا نہیں چھوڑا، تو یہ ہوگا کہ ہم کبھی بھی ایک ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، اس وقت یہ جو کورونا کی صورتحال رہی، بڑی بڑے ممالک، مطلب جو کچھ بھی تھا، ہزاروں لوگ ان کے مر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو ٹاپ پریورٹی رکھا، اور اس کے اندر میز لے کر انہوں نے اپنی تعلیم کو متاثر ہونے نہیں دیا۔ سسٹم سپورٹ نہیں کرتا۔ ایٹ ٹائمز جب آپ دیکھتے ہوتے ہو نا، مطلب یہ کہ جیسے ایگزامینیشن سسٹم ہے، تو ایز این ایجوکیشنل مینیجر میں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہوں ڈیورنگ دوز ڈیز کہ یار اتنی ساری محنت کرنے کے باوجود بھی اگر وہاں پر صحیح طور پر چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہیں، وہاں پر بچوں کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، تو آپ ساری کی ساری آپ کی ایفرٹ جو ہے نا وہ یوز لیس ہے، وہ فالتو ہے۔ اب اگر آپ بچوں کو اپنی طرف سے بہت محنت کریں، اور وہی بچہ وہاں پر جا کر پڑھے اور وہ پیپر دینے کے لیے بیٹھے، اور اس سامنے سے کہیں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو نے دیکھے کہ اس کے ساتھ والا بیٹھا ہوا کھلے عام نقل کر رہا ہے، تو اس بچی کو تو آپ نے ساری زندگی کے لیے مار دیا نا محنت سے۔ جب تک آپ یکساں نظام تعلیم کو اور تعلیمی سہولیات کو سب کے لیے یکساں طور پر اویلیبل نہیں بنائیں گے، تب تک کسی قسم کی کوئی بھی بہتری کی توقع نہ رکھیں۔ اگر یہ سمجھتے، میں نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ پانی کی ٹانکی میں، جیسے وہ ہم کہتے ہیں پانی کی ٹینکی میں اگر آپ گٹر کا پانی بھریں گے، تو آپ یہ مت سوچیں کہ ٹوٹی سے منرل واٹر نکلے گا۔ 4200-4000 روپے کی ایک کتاب، جہاں پر ایک کتاب، آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کی پوری کل جو ہے وہ مہینے کا اس کے جو ہے تنخواہ 20,000 روپے ہو، وہ 4,000 روپے کی صرف ایک کتاب اپنی، تو کیا وہ والا بچہ جو ہوگا وہ اس سے زیادہ قابل نکل رہا ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس بچے کے ساتھ اگر وہ واقعی قابل ہے، یا تو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ وہ اسٹیٹس سمبل کے طور پر بڑی بڑی کتابوں کے ساتھ ایسا وہ کر رہا ہوتا ہے، یا تو اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ بحیثیت بچہ وہ بھی تو بچہ ہی ہے نا، یا پھر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ مواقع نہیں ہے۔ ایجوکیشن کو اپنی سب سے بڑی پریورٹی لینا پڑے گا، ہر چیز سے ہٹ کر، اور پھر اس کے اندر انقلابی تبدیلیوں پر اڑ جانا پڑے گا، جیسے کہتے ہیں نا وار فوٹنگز کے اوپر۔ جیسے یہ دہشت گردی کے خلاف قوم اکٹھی ہو گئی اور ساروں کا ایک ہی جو ہے نا وہ پیج پر آ گئے، اور سب لوگ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ حالات اللہ کے فضل سے کتنے بہتر ہو گئے، اور کسی چیز کو وہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔
میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن پر بھی وار فوٹنگز کے اوپر آپ کو اس طرح سے ہی کام کرنا پڑے گا. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ یار یہ جو ہے نا ہم نے کسی کے وہ کہہ دیا اس کو کہ جی ہم قابل ٹیچرز لائیں گے تو پھر دوسرے ٹیچرز نے جو ہے نا وہ روڈ بند کر دیے. میں اس لیے سب سے پہلے اپنی کمیونٹی کو کہتا ہوں تو ہمیں اپنے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کو پورے کا پورا ایک قومی ایجنڈا، ٹاپ پریورٹی قومی ایجنڈا بنانا ہوگا، اور اس میں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے پھر اس کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہوگا، اور تب جا کر ہم کوئی ایک ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد فراہم کر سکیں گے. قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے میر جعفر خان جمالی، اور پاکستان موومنٹ میں ان کا بڑا کردار رہا. تو ان کے صاحبزادے جو ایکس چیف سیکریٹری بلوچستان بھی رہے، سکندر حیات خان جمالی، ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ قائد اعظم تو انگریزی بات کرتے تھے تو میر جعفر خان جمالی ان سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اپنے بابا سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کو ان کی بات کی کیسے سمجھ آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی بات کی اگرچہ سمجھ نہیں بھی آتی ہے تب بھی مجھے یہ یقین ہے کہ قائد اعظم جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں اور سچ بول رہے ہیں. تو بلوچستان کے قبائل کیونکہ خود بھی جو تھے وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے، آنیسٹ لوگ تھے، تو اس آنیسٹی کو ہی انہوں نے آگے لے کر چلے، اور قائد اعظم اور پاکستان کی تحریک میں یہ بات ہمیں بلوچستان کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے قائد اعظم کا ساتھ دیا، کیونکہ قائد اعظم کا جو کریکٹر تھا، قائد اعظم کی جو شخصیت تھی وہ خود ایسی تھی کہ جس کے اوپر وہ لوگ یقین کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے. تو اسی پہ پھر میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس صالح قیادت ہوتی ہے، کریکٹرفل قیادت ہوتی ہے، جس کا کردار ہوتا ہے، تو اس پر لوگ آنکھیں بند کر کے اور اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت بھی جو سریاب کا اسسٹنٹ کمشنر ہے یاسر دشتی، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان کا سب سے کم عمر ترین جو ہے وہ ہے، ہی از مائی اسٹوڈنٹ اینڈ ہی کیم فرام دا سیم سسٹم. اس وقت نوشکی کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے شعیب از مائی اسٹوڈنٹ اینڈ ہی کیم تھرو دس پروسیس، اور اس نے اپنے آپ کو ورتھ کو پروو کیا. اینڈ دیر سو مینی پیپل ہو آر جسٹ سرونگ ان دا پاکستان آرمی، اور وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے وہ لوگ آتے ہیں، لیکن کیا تھا کہ ان کو ایک اچھی ایجوکیشن دی گئی، اور وہ ایجوکیشن ایسی تھی جس کے اندر یہ نہیں تھا کہ بس آپ نے کوئی رٹا سسٹم یہ وہ چھوٹی سی لاٹ تھی، لیکن ان سب کو، اور وہ اب بھی سلسلہ جاری ہے. بلوچستان کے استادوں کو بالخصوص، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد جو ہے نا سب سے ایک معصوم سا ایک طبقہ ہوتا ہے نا، اور وہ ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور ایک اس کی ولنریبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بیچارے کیا تھے، وہ استاد ایک جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی پستول کوئی بندوق لے کے تو پھرا نہیں سکتا نا، تو اس کو جب بھی وہ جان اس کی لے لی تو لے لی، لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ اس کی وجہ سے ایک تربیت کا، ایک تعلیم کا منبع و مرکز ختم ہو گیا. اس میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ ہم صرف یہ نہیں دیکھتے ہیں. میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوتا ہوں کہ آپ ایک خاص مخصوص طبقے کو ایسے لگتا ہے کہ جسے باقاعدہ طور پر نا ود پلاننگ اس کو ٹارگٹ کر کے آپ نے، وہ کیا تھا، وہ تو کچھ نہیں، وہ صرف اور صرف ذہن سازی کا کام کر رہا ہوگا یا تربیت سازی کا کام کر رہا ہوگا، لیکن اس استاد کو برداشت نہیں کیا گیا. بلوچستان کو بہت بڑا نقصان، وہ ایسا دور تھا نا کہ بلوچستان نے صرف فضل باری صاحب کو نہیں کھویا، کئی ایک ایسے عظیم لوگوں کو کھویا کہ جو بلوچستان کی اساس تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں بلوچستان کے لیے وقف کر دی ہوئی تھی. اور وہ ایک ایسی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آصف زدہ سا دور تھا کہ جس کے اندر کوئی فرق اور تفریق نہیں تھی، اور صرف یہی تھا کہ بس تعصب کی بنیاد پر لوگوں کو ختم ہی کرنا ہے. اور وہ سب سے بڑا نقصان اس پورے دور کا، کیونکہ اس میں ایسے قیمتی لوگ بلوچستان کے جو ہے وہ چلے گئے جس کا نقصان سوائے بلوچستان کے اور کسی کو نہیں ہونا تھا، کیونکہ ان کا تو کہیں کچھ نہیں تھا. میرے کئی ایک جاننے والے ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہماری تو یہ تیسری چوتھی نسل ہے جو یہاں پر ہے،
تو ہمارا تو کہیں پر کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر ہمیں یہاں سے کوئی دھکے دے کر نکال بھی دے تو ہم جائیں گے کہاں. تو ایسے لوگوں نے اپنی جانیں یہاں دے دی. جن کا کچھ تھا وہ چلے گئے، لیکن جن کا کچھ نہیں تھا انہوں نے اس بلوچستان کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر دی، اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن یہاں سے وہ گئے نہیں. وہ اپنے مقصد کے ساتھ سچے تھے، اور ان کی یہ قربانیاں جو ہے نا وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. کوئی بھی چیزیں جو روٹین کے اندر چل رہی ہیں نا، یہ تبدیلیاں نہیں لاتی. یہ قومیں جو ہے نا، بڑی قومیں اس سے نہیں بنتی، اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے. اور پھر سب سے جیسے میں نے کہا نا کہ سب سے بڑی ذمہ داری استاد کی ہے کہ اس کو اپنی جاب کا یا اپنے کام کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بڑی ذمہ داری میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کی ہے. میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ ہمیں جتنا بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے نا، اتنا ہی پیرنٹس کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ مجھے جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ ملا اور اس نے کہا سر میں نے سنا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا لوگ پورا بکرا کھا جاتے ہیں. اچھا، کیونکہ میں بلوچستان میں رہتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی اتنا حیرت کا پہلو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھائی بکرا تو اس نے کہا سر ہم تو جب یہاں آئے ہمیں بتایا وہاں ایسے لوگ ہیں پورا بکرا کھا جاتے. اب اس کے نزدیک یہ چھوٹا بچہ تھا، کسی نے اس کو بتایا تھا، وہ جس چیز کو امیجن کر رہا تھا وہ بنیادی طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ کوئی ایسے وحشی ہیں کہ جن کے سامنے بکرا آئے اور وہ بکرا کھا لیتے. اب اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ ایک یہاں کی ایک مطلب کلچرل ڈش ہے، ایک سجی ہے جس کے اندر پورے بکرے کو جو ہے پورے کا پورا پکایا جاتا ہے اور پھر رکھا جاتا ہے اور اس کو مختلف لوگ کھاتے ہیں اس کے سامنے یہ، کیونکہ اس نے وہ چیز کہیں نہیں دیکھی تھی جہاں پر وہ رہتا تھا. تو یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑے گا اسی وجہ سے، ورنہ ہمارے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہو سکیں گی، اور جو ہمیں دوسروں کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکیں گی.